ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا مالک اور ہم سب کا پروردگار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر انبیاء اور رسول پر، اور بطور خاص نبوت کے آخری تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، دعوت جس کو ہم عربی زبان میں آواز کے معنی میں بولتے ہیں۔ دعوت کا معنی ہے ندا دینا، آواز لگانا، کسی کو کچھ سمجھانا، کسی کو کچھ بتانا اور پکارنا، یہ سب ہیں دعوت کے معنی۔ قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے، یہ سورۃ المومن کی ایک آیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے آیا اور بیان نہیں کرتا، لیکن نبی وقت کو کا ساتھ دیتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے، اور اپنی دعوت میں اور غیروں کی دعوت میں فرق بتاتا ہے کہ تم جو دعوت دے رہے ہو، جس کی طرف تم بلا رہے ہو، اس میں اور میری دعوت میں کیا ڈفرینس ہے اور کیا فرق ہے۔ یہ بہت ہی اچھے انداز میں چاہوں گا کہ مصحف تو یہ ہے اسلوب۔ اور آج کے زمانے میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ دعوت کس کی سچی ہے، کس کی اچھی ہے، اور کون سا گروپ حق پر ہے۔ دعوت فلاں بھی دیتا ہے، دعوت فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی پارٹی ہے، فلاں بھی گروپ ہے۔ اس طرح سے مختلف گروپوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے ایمان افروز کلمات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اور آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حق پر کون ہے، حق پر کون ہے۔ اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس کی تعداد کتنی ہے، کس کی چلک پھرک کتنی زیادہ ہے، اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کے مغز کو دیکھیں، اس کی حقیقت کو جانیں۔ اور اس کے جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے شریعت۔ وہ کیا ہے؟ شریعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمارے لیے سب سے بڑا سورس ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اسی سورس کی بنیاد پر ہم جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں اور امتیاز کر سکتے ہیں۔ جب بھی کسی آدمی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ڈاؤٹ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک آدمی اس قدر پزلڈ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ادھر بلاتا ہے، وہ ادھر، کدھر بھی نہیں جانا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دین عطا فرمایا ہے وہ دین الفرقان کیسا ہے؟
والفرقان. اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. والفرقان یعنی اس کتاب حقیقی کے ذریعے سے آپ امتیاز کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کا ایک رول ہو سکتا ہے. مومن آدمی کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ خلل کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، نقص کہاں ہے اور کہاں بیماری ہے. اس کا علاج اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. شفاء للناس، یہ قرآن ہے، قرآن شفا ہے. تو ہم کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے. چاہے کتنے بھی گروپ آپ کے سامنے آ جائیں، آپ اپنے سامنے ایک پیمانہ رکھیں. جس طرح سے ایک آدمی سونے کو پہچاننا جانتا ہے تو اس کے پاس کئی لوگ آتے ہیں پیتل لے کر، تانبے لے کر کے آتے ہیں. کوئی سونا بھی لے کر کے آتا ہے، پیتل بھی لے کر آتا ہے، تانبا بھی لے کر کے آتا ہے، سونا بھی لے کر کے آتا ہے. ایسا تو نہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ بھی ایسا وہ بھی ایسا، چھوڑ دو اس کو. دنیا میں زندہ رہنا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر رہنا ہے، تو آپ کے پاس ٹیسٹون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹون ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ پہچانتے ہیں. اب اتنی تنظیمات آپ کے سامنے ہیں، اتنی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، اتنے گروپس ہیں جو آپ کو اسلام کے نام پر بلا رہے ہیں. کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر. کوئی کفر کا نام نہیں لیتا، کوئی کافر کا نام نہیں لیتا، لیکن اس میں کیا خرابی ہے، کیا خلل ہے، کیا نقص ہے اور کیا کمی رہ گئی ہے، کیا بیماری ہے، اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ قرآن کریم کے ذریعے سے پتہ چلے گا. قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اس کو آپ جب اپلائی کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. کسی جماعت کا نام نہیں لیا اللہ رب العالمین نے، لیکن اس کے طریقہ کار کو بتایا ہے. اسی طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ حق اور حقیقی دعوت کون سی ہے، سچی دعوت کون سی ہے، سچا راستہ کون سا ہے، سچا گروپ کون سا ہے، کون سی جماعت ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج، آپ کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق چل رہا ہے. آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کی چند مثالیں میں ان قرآن آیات کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا. لیکن دیکھ لیجئے، دعوت کے معنی پہلے سمجھ گئے آپ. دعوت کے معنی ہے بلانا، دعوت کے معنی ہے پکارنا، دعوت کے معنی ہے التجا کرنا، دعوت کا معنی ہے فریاد کرنا، دعوت کا معنی ہے استغاثہ کرنا، دعوت کا معنی ہے کسی کو بلانا، دعوت کا معنی ہے کسی کو انوائٹ کرنا. یہ تمام معانی کو شامل ہے. اور یہ دعوت اگر دین کی دعوت ہو، کس کی؟ دین کی دعوت ہو، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منصب ہے. انبیاء کا راستہ ہے. یہ تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے دعوت دینے کا حکم دیا، اور سب سے بہترین آدمی اس کو قرار دیا جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے. سب سے بہترین کون آدمی ہے؟ جو دعوت کا کام کرتا ہے. آدمی اپنی اصلاح کر لے تو کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ہدایت عطا فرما دی تو سرخ اونٹ سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے اس دعوت کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آیات میں عطا فرمایا. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ادعو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے. آرڈر کا مطلب کرنا ہی کرنا ہے. اسی کو فرض کہہ لیجئے، اسی کو واجب کہہ لیجئے. یعنی یہ نبی
اوپر فرض واجب، اگر اس میں کوتاہی کریں تو پکڑے جائیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچائیں، اگر اس میں کوتاہی کریں تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میسج کا حق آپ نے ادا ہی نہیں کیا۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور دعوت دینے والے کا جو منصب ہے، جو مقام ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھا کون آدمی ہوگا، اس سے بہتر کون آدمی ہوگا؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یعنی اس سے بہتر کائنات میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ اپنے گھر بار کو چھوڑے، تجارت کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی گئے، معیشت حاصل کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام وہاں تک لے گئے۔ معیشت کے اعتبار سے وہ تاجر تھے، دین کے اعتبار سے وہ داعی الی اللہ تھے، دونوں ساتھ میں کام کیا کرتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے ایک پوائنٹ بتا دوں آپ کو کہ ہمارا جو بر صغیر کا پورا علاقہ ہے، یہاں علماء اور دعات کا وجود بہت ہی، یعنی شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا کوئی نام تک نہیں آتا ہے۔ تجار کا نام آتا ہے، جن کا نام آتا ہے ان تاجران عود و عنبر کا، جو یہاں سے وہاں جاتے تھے دین لے کر، اور وہاں سے خوشبو لے کر کے آیا کرتے تھے۔ یہاں سے دین کی خوشبو لے کر کے جایا کرتے تھے، وہاں سے دنیا کی خوشبو لایا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے وہاں کے بت پرستوں کو توحید کی دعوت دی ہے، نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں کے بت پرست لوگوں کو پہلی مرتبہ توحید کی روشنی نظر آئی، اور وہاں کے لوگوں نے لبیک کہا۔ بر صغیر کی یہ تاریخ، وہاں کے مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے۔ صحابہ کرام دین کو اسی وجہ سے لے کر کے گئے کہ یہ ان کی بڑی فضیلت ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لیکن اس پوائنٹ پر ذرا سا رکھیے گا، دعا إِلَى اللَّهِ، دعا کس کی دعوت دیتے ہیں؟ ہاں، پہچاننا آسان ہے یا نہیں ہے؟ کون حق پر ہے، کون سچا ہے، پتہ چل جائے گا یا نہیں چل جائے گا؟ ایک ہے جو آپ کو ہری کتاب کی طرف بلا رہا ہے، دوسرا ہے جو پیلی کتاب کی طرف بلا رہا ہے، تیسرا ہے جو حکومت کے جھنڈے کی طرف بلا رہا ہے، چوتھا ہے جو اولیاء کی طرف بلا رہا ہے۔ اس میں ایک گروپ ہے جو الی اللہ، دعا الی اللہ ہے، الدعوۃ الی اللہ۔ اب پہچانیں گے کون سی جماعت سچی ہے؟ پہچانیں گے عزیزو؟ پہچان کیا ہے اس حقیقی اچھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلنے والی جماعت کی نشانی کیا ہے؟ الدعوۃ
الی اللہ. اندازہ کیجئے پہچاننا کتنا آسان اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے. خاص طور سے ہمارے بر صغیر میں، یعنی جتنے ہی شہر ہیں اتنی ہی زیادہ ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری دعوت سچی ہے، ہماری دعوت حق ہے. اور کبھی کبھی سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ جماعتیں ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم کدھر جائیں. اللہ رب العالمین نے کہا ادھر جاؤ جدھر ہماری بات ہوگی، ادھر جاؤ جہاں لوگ ہماری طرف بلاتے ہیں. تم کو اگر کوئی آدمی ہماری طرف بلاتا ہے، دعا اللہ ہے، تو اس کی بات قبول کر لو. اور اگر اس میں اگر کھوٹ کرتا ہے تو سمجھ یہی خبیث ترین جماعت ہے جو اللہ سے ہٹاتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکاتی ہے. پہچاننا بالکل آسان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انداز میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے آباء و اجداد کی طرف نہیں بلا رہا ہوں کہ کوئی گروپ بندی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو اپنے بزرگوں کی طرف بلاتا ہے، دوسرا آدمی ہے وہ اپنے بزرگوں کی طرف بلاتا ہے. ہر ایک اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی مالک ہے. تمہارا بھی خالق ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا. پیدا کرنے والا ایک ہے یا ایک ہے؟ ایک ہے، ایک ہی ہے نا. تو ہم کو کس کی طرف بلانا چاہیے؟ اسی خالق اور مالک کی طرف، معبود حقیقی کی طرف بلانا چاہیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی طرف بلایا؟ اسی مالک اور خالق اور رازق کی طرف بلایا. دیکھ لیجیے قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الرعد میں، سورۃ الرعد ہے. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب کو بیان فرمایا ہے جس اسلوب کو اختیار فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے. خاص طور سے جو انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اشارہ کیا اور کہا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. اور بہت سی جماعتیں ایسی ہیں یا کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو بعض کا انکار کر دیتی ہیں. تو آپ کہہ دیجئے آپ کا اعلان حق کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ مجھے جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اللہ کی ہر جماعت یہی کہتی ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آئیے اگلا جو حصہ ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے، جہاں پر ناسور چھپا ہوا ہے نا اس کو نکالتا ہے. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ وَلَا. اس پر کتنے لوگ پورے اترتے ہیں؟ کتنی جماعت جو پوری اترتی ہے؟ عبادت نماز اللہ کے لیے، سجدہ سب کے لیے. سجدہ نماز کہتے ہیں، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں بلکہ زبان سے بھی بولتے ہیں. لیکن اگلا جو حصہ ہے وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اعلان کر دو، بتا دو قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ. کہہ دو کہ مجھے
ہے میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کروں۔ دعا کو لے لیجیے، آج کتنی جماعتیں ہیں، ان تمام جماعتوں پر اس کو فٹ کیجیے، ولا اشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کا معاملہ آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آج کون سی جماعت ایسی ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دہائی دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی کام میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی ہے؟ بتاؤ اس آیت کے مطابق کون سی جماعت ہے؟ اسی کو سمجھ لو کہ وہ جماعت حق ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، یہ پہچان یاد رکھو، شرک سے کوسوں دور، شرک کو قریب تک نہ آنے دے، وہی جماعت حق ہے۔ اس میں 4 بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، دیکھ لیجیے۔ حکم کیا ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، الیہ ادعو، ایک تو یہ ہے ادعو الیہ، ادعو الیہ، عربی میں بڑا ہی فرق ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے ادعو الیہ تو عام سی بات ہے کہ میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ ادعو الیہ کا کیا معنی ہے؟ میں اسی کی دعوت دیتا ہوں، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اور اگر یہ آ جائے الیہ کو پہلے کر دیں، جیسے ایاک نعبد، ایاک نعبد، میں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری ہی یعنی تاکید، جس کو ہم کہتے ہیں تاکید ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر کیا پہلے آیا؟ الیہ ادعو، میں اسی کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اور جس کی ذات اور صفات میں کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اسی کی دعوت میں دیتا ہوں۔ اندازہ کیجیے اور اس کو اپلائی کیجیے، یہ فارمولہ ہے آپ کے لیے۔ بہت سی چیزوں کے فارمولے جب معلوم ہو جاتے ہیں تو اگلا جو میٹر ہے اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجیے، آگے کی جتنی باتیں ہیں، چاہے کوئی بھی نام آ جائے، نئے نئے نام سے، آج دیکھتے ہیں ہر رات ایک نئی پارٹی جنم لیتی ہے، ہر رات ایک نئی پارٹی، کل کوئی اور پارٹی تھی، آج کوئی اور پارٹی، ایک آدمی کبھی اس پارٹی میں تھا، کل دوسری پارٹی میں ہو گیا۔ لیکن فارمولہ جب معلوم ہوگا تو ہر ایک کو جان سکیں گے، پہچان سکیں گے، اس کی نشانی کو جان لیں گے۔ الیہ ادعو، میں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وہ الیہ مآب، اور لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ ماوا ملکہ ہمارا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ اور یہی طریقہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی قوم میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام و تسلیم سے تعلق نہیں رکھتا تھا سوائے ایمان کے، ویسے وہ فرعونی تھا، یعنی آل فرعون میں سے تھا۔ کہاں کا تھا؟ فرعون کے آل میں سے، فرعون کی فیملی کا آدمی ہے، لیکن ایمان لایا ہوا ہے کس پر؟ اللہ اور وقت کے نبی موسیٰ پر، اللہ اور وقت کے نبی موسیٰ پر ایمان لایا ہے۔ اس نے جو انداز اپنایا ہے، یقین جانیے، میں اس آیت
گیا جب میں نے محدث عصر ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے تلاوت کرتے ہوئے اور روتے ہوئے سنا. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے بہت سے گمگشتہ راہ لوگوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے. ہمارا ساتھ دیجیے اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان آیات میں بھی یہی طریقہ کار ہے. اسلوب بدلا ہوا ہے لیکن بات میٹر اور جو مدعا ہے وہ یہی ہے. وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ. اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم سب کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، کامرانی کی طرف بلاتا ہوں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تم سب مل کر مجھے ایک آدمی کے اوپر ٹوٹ پڑے ہو اور جہنم کی طرف مجھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہو. سوچو تو ذرا، ان آیات کو ہمارا ساتھ دیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. بولیے آمین. عزیز دوستو، یہ بہت ہی اچھا انداز ہے اور بہت ہی اچھے پیرائے میں اللہ رب العالمین نے اس رجل مومن کو کا ذکر کیا ہے. اور اس ذکر سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے قلب کو منور کریں اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ. تم سب کے سب مجھے ایک آدمی کو اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں. نہیں، میرا ایمان تو اللہ پر ہے. تم کتنی بھی کوششیں کر لو لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹنے والا نہیں. میں اسی رب کی طرف تم کو بلاتا رہوں گا، تم کو بلاتا رہوں گا اور تم کو دعوت دیتا رہوں گا. اس لیے کہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، وہی ہمارا اور تمہارا مالک ہے. اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے کتنے اچھے پیرائے میں، جبکہ وہ شخص ایمان کو چھپائے ہوا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ کے ساتھ ہوں. اگر موسیٰ کے ساتھ ہونے کا پتہ چل جاتا تو فرعون فوراً ہی اسے قتل کر دیتا. لیکن ایک انداز تھا جس انداز کو انہوں نے اپنایا اور اس رجل صالح نے کہا تدعوننی لأکفر باللہ. فرعون کی طرف تم بلا رہے ہو. اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو خالق ارض و سما ہے. یہ فرعون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے اور تم اس کی طرف ہم کو بلا رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا کر بتاؤ کون ظالم ہے. تدعوننی لیکفر باللہ. فرعون تو یہی کہا کرتا تھا نا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں. یہ کہا کرتا تھا. اور آج بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث. کوئی غوث نہیں ہو سکتا ہے یہ ناچیز. فقیر کیا غوث ہوگا؟ کسی کی فریاد رسی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے غوث اعظم بنا دیا، یعنی سب سے بڑا فریاد سننے والا. عزیزو، پہچانو اس چیز کو. اس زمانے کے لوگ فرعون کی طرف بلایا کرتے تھے، آج کے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی طرف بلا رہے ہیں، بندوں کے رب کو چھوڑ کر، بندوں کے رب کو چھوڑتے ہیں اور رب العالمین کے بندوں کی طرف بلاتے ہیں. پہچان یاد رکھنا. تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم. تم لوگ ہمیں دعوت دیتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ کا انکار کر دو اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. یہ بھی بابا ہے، یہ بھی بابا ہے، یہ تم کو اللہ تک لے جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی وساطت اور بغیر کسی ذریعہ
کہ تمہاری بات کو سن سکتا ہے، تمہاری فریاد کو سن سکتا ہے، تو مجھ کو اس کے چکر میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کیوں تم بتا رہے ہو مجھے؟ وہ شرک کبھی نہیں، نہ میں اللہ کا کفر کر سکتا ہوں اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتا ہوں، ما لیس لی بہ علم، جس کو جانتا بھی نہیں۔ اللہ کو جو جان لے اس کو مخلوق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ اللہ کو تم نہیں جانتے اور نیچے والے کو جانتے ہو، اوپر والے کو بھول گئے، اوپر والے کو بھول گئے۔ ما لیس لی بہ علم، میں نہیں جانتا، کبھی میں شرک کرنے والا نہیں، اس کو شریک بنانے والا بھی نہیں۔ اور شرک سمجھتے ہیں، شرک کی ڈیفینیشن عموماً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہاں مملکہ میں ماشاءاللہ عربی زبان کچھ نہ کچھ ہر ایک کو تقریباً آتی ہے۔ یہاں شرکات ہے، کیا ہے؟ شرکہ ہے نا، شراکت، ساجھیداری، چاہے 1 پیسے کی ہو یا 4 پیسے کی ہو، ساجھیداری کو شرکہ کہا جاتا ہے۔ شرک اسی سے بنا ہوا ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہے، اس میں 1 نہیں 2، 2 نہیں 3، 3 نہیں 4، بلکہ ایک کمپنی میں 100 آدمی ہوتے ہیں۔ ایک کمپنی میں، جس کو انگلش میں کمپنی کہا جاتا ہے، اسی کو عربی زبان میں شرکہ کہا جاتا ہے۔ ایک کمپنی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ اگر 1 ہے تو وہ مؤسسہ کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ فیکٹری ہوتی ہے ایک آدمی کی۔ لیکن جس میں 1 سے 2 جیسے ہو گئے، 1 سے 2 جس میں شراکت اور ساجھیداری ہو گئی، وہ کمپنی اور شرکہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اس کی اور مثال دیتا ہوں۔ ایک کاروبار ہے جس میں 1 کروڑ کی لاگت ہے۔ کتنی؟ 1 کروڑ کی لاگت ہے۔ اس میں ایک آدمی کا 1 لاکھ ہے۔ کتنا ہے؟ ایک آدمی کا 50 لاکھ ہے۔ کتنا ہے؟ جس کا زیادہ ہوتا ہے وہ اس کا آنر کہلاتا ہے یا ہولڈر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ جس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے وہی اس کا آنر ہوتا ہے، اس کا چلانے والا ہوتا ہے۔ باقی سب اس کے حصے دار ہوتے ہیں، اس کے حصے دار ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس میں کسی کا بھی 1 ذرہ برابر قد و کاوش کا دخل ہے؟ بولیے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین میں جو مخلوقات پیدا کیے ہیں، ان میں انسان اور جنات کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، اور دونوں کے پیدائش کا جو مقصد بیان فرمایا وہ یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں لانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دیا۔ جب کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو عبادت کا حقدار کون ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے نماز ہے، نماز میں قیام ہے، نماز میں رکوع ہے، یہ مستقل عبادتیں ہیں، مستقل عبادت۔ ایک حصہ جو نماز کا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قیام، وہ قیام جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، وہ قیام کسی بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ رکوع کسی بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ رکوع ہم صرف کس کا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب دیکھ لیجئے، ایک آدمی جاتا ہے کسی کے سامنے دست بستہ قیام کرتا ہے، ایسے جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کرتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے، اس میں کسی وقت اللہ کو دیتا ہے، کسی وقت اللہ کے بندے کو دیتا ہے۔ وہ نام میں نہیں ذکر کروں گا، نام بڑے بڑے ہو تو کچھ نہیں فرق پڑتا، وہ اللہ کا مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، کتنا بھی بڑا بندہ ہو جائے، لیکن
لیکن وہ اللہ کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹی مخلوق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب کیا کرتا ہے ایک آدمی، قیام بھی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ بھی کسی بندے کو دے دیتا ہے، رکوع جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کو کسی اور کو دے دیتا ہے، یہ شرک کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے سجدے کی، تو سجدہ بھی کبھی اللہ کے لیے اور کبھی غیر اللہ کے لیے۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے یہ شرک کرتا چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے دعا کا۔ دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا خلاصہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ یعنی رکوع کا خلاصہ کیا ہے؟ دعا۔ سجدے کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ ہم پوری نماز کا خلاصہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا سب سے ایزی، سب سے آسان۔ یقین جانیے اس وقت اگر کسی مومن کو درد اور تکلیف محسوس نہ ہو، جب آدمی کو یا غوث کہتے ہوئے سنے، تو یقین جانیے اس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اگر طاقت ہو تو اس کا گریبان پکڑ کے اٹھا دے۔ اس منکر عظیم کا انکار دست ہاتھ سے ہونا چاہیے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے ہونا چاہیے۔ اور میں جب ایسی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے سامنے سورۃ النمل کی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک پرندے کا ذکر کیا ہے، پرندے کی غیرت کا ذکر کیا ہے۔ پرندہ ناچیز مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اس کی جو غیرت ہے، یقین جانیے آج کروڑوں انسانوں سے زیادہ اور اہم ترین غیرت ہے اس کی۔ وہ پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہے، مسکین قسم کا پرندہ ہے، آباد میں رہتا ہے، اس کا نام ہدہد ہے۔ اگر کسی کو غیرت بالکل ہی مر گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ہدہد پرندے سے سبق لے۔ کس طرح سے سجدہ اللہ کا کرتے ہوئے دیکھا، سورج کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آ کر کے بادشاہ وقت کو سلیمان علیہ السلام کو بتایا ہے کہ یہ رانی ہے، اور رانی ہونے کے باوجود اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، سورج کا سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، کہا ایسی بات ہے دنیا میں ایسی کوئی رانی ہے جو غیر اللہ کا سجدہ کرتی ہے؟ مجھے خبر نہیں ہے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ آپ اس کو پڑھیے عزیزو، پڑھیے۔ میں کہتا ہوں کہ جس بھائی کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ بھی پڑھے، اور جس کو نہیں پڑھنے آتا ہے ترجمہ دیکھے، یا ترجمہ بھی نہیں پڑھنے آتا ہے تو وہ اس کی کیسے لگا کر کے سنے۔ ایمان کو تازگی ملے گی، ایمان کو حیات ملے گی، ایمانی غیرت پیدا ہوگی۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، تو یہ ہے شرک، یہ ہے شرک۔ کیا کہا اس مرد آہن نے؟ کہا تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم۔ تم لوگ سب کے سب مل کر ایک شخص کو جس نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم کو بلایا ہے، تم اللہ کا انکار کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہو، واشرک بہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہو، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں جانتا تک نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ فرق دیکھو عزیزو، کہا کہ تمہاری دعوت میں تم لوگ دونوں کی دعوت ہے، کبھی انکار نہیں کرنا، ہاں دعوت دے رہے ہو لیکن شرک کی دعوت دے رہے ہو۔ مطلوب کون سی دعوت ہے؟ توحید کی دعوت۔ یہاں دونوں کے لیے استعمال ہوا وہی لفظ تدعوننی، تم لوگ دعوت دے رہے ہو۔ یقیناً آج بہت سے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن دعوت کون سی ہے؟ کفر کی ہے، شرک کی ہے تو برات کا اعلان کر دو، اور دعوت اللہ ہے تو اسی کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہی اصل زندگی کا مقصد ہے، اور یہی نبیوں کا کام ہے۔ آج تو ہر آدمی دعویٰ کرتا
نبیوں والا کام کرتے ہو تو نبی کے طریقے پر چلو. نبیوں نے جو دعوت دی تھی دعوت اللہ تھی, تم دعوت الاولیاء دیتے ہو. بزرگان دین کی طرف بلا رہے ہیں, بزرگان دین کی طرف نہیں, بزرگان دین کے رب کی طرف بلاؤ. کس کی طرف؟ تمام کے رب کی طرف. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ, اور میں تم تمام لوگوں کو اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو ذات بہت ہی غالب ہے اور بہت ہی طاقت اور قوت والی ذات ہے. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. خاص کر کے تم جس کی طرف بلا رہے ہو اس کا تو کوئی پیغام بھی نہیں ہے, اس کا تو کوئی میسج ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں کیا کر سکتا ہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ چاہے پوری دنیا بیکار ہو جائے گی. لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ. نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اس کا کوئی میسج اور پیغام ہے. یاد رکھو وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, ہم سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو دنیا میں جب تک رہو گے تو اسی کے مطابق چلنا چاہیے نا. وہ تو پوچھے گا دنیا میں تم کو بھیجا تھا کس کی طرف بلاتے رہے؟ ہری پگڑی والے کی طرف, کالی پگڑی والے کی طرف, یا ہری اور کالی پگڑی والے کے رب کی طرف؟ اگر اس رب کی طرف بلا رہے ہو جس نے پیدا کیا ہے, جس نے تم کو یہ حیات عطا فرمائی ہے, تو کامیاب ہوگے اور یہی نجات کا راستہ ہے. شروعات میں یہ بات ذکر کہ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ, نجات کی طرف بلا رہے ہیں, نجات کی طرف, اور یہی نجات کا راستہ ہے جس میں اللہ کی طرف بلایا گیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائی کی گئی ہو. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور جو اللہ کے علاوہ یعنی اللہ سے تجاوز کرتا ہے. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو 4 لقمہ کھانا چاہیے, 4 لقمہ کھانا چاہیے, آپ نے 5 لقمہ کھا لیا, یہ اسراف ہے. یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے. آپ نے اپنے جسم کے اوپر ظلم کیا ہے. آپ کو کہا گیا کہ ایک اللہ کی طرف بلاؤ, آپ ایک کو چھوڑے ہیں, چند کو شامل کر لیے. نماز تک ہماری نماز نبوی نہیں رکھ گئی. چھوٹی چھوٹی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے, آپ کسی بھی کتاب پر صلاۃ محمدی لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے الا من رحم ربک. نماز تک ہماری خراب کر دی گئی. یہ فلاں نماز ہے, یہ فلاں نماز ہے, یہ فلاں کے طریقے پر, یہ فلاں کے طریقے پر. تو دعوت کہاں صحیح رہے گی؟ نماز تک صحیح نہیں ہے تو دعوت کہاں صحیح ہو سکتی ہے؟ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھ جاتا ہے وہی جہنمی ہے. وہی کون ہے؟ وہی جہنمی ہے. پہچانو. آج دیکھو پہچاننا آسان ہے قرآن کی روشنی میں. یہ ہماری بات نہیں, یاد رکھو یہ ہمارے اور تمہارے رب کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ ہمارے اور تمہارے رب کی بات ہے. دیکھ لو تم اپنی نظریں اٹھا کر کے, کبھی غور کرتے ہیں واللہ پورا جتنا بھی عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے انہی گروپ بندیوں کی وجہ سے. اور گروپ بندی کہاں سے آئی ہے؟ یہ جماعتیں کہاں سے بنی ہیں؟ اس منہج قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. قرآن کا منہج چھوڑ دیا. قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اس کی طرف بلاؤ, اس کی طرف بلاؤ. آج تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں لوگوں کے ناموں پر بنی ہوئی ہیں, اور ایک عام آدمی پریشان ہے, حیران ہے, کرے تو کیا کرے. اتنی پہنچ نہیں کہ قرآن میں دیکھ کر کے اور اندازہ کر سکے. لیکن قرآن کھلی کتاب ہے, کھلی کتاب ہے. افسوس کا مقام ہے کہ ہم قرآن مرنے کے بعد ہمارے لیے پڑھا جاتا ہے. ہم نہیں پڑھتے, ہمارے لیے پڑھا جاتا ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں ایک کتاب ملتی ہے, آپ دیکھے ہوں گے, ہمیں خدا کیسے ملا یا ہم نے اسلام کا انتخاب کیسے کیا. یقین جانیے کوئی جرمنی کا ہے, کوئی فرانس کا ہے, کسی کو قرآن بہت مشکل سے ملا ہے. آج سے 50 سال پہلے قرآن کا نسخہ پورے یورپ میں ملنا بہت دشوار تھا, بہت مشکل. کوئی سفر کرتا تھا عرب ملک کا تو اسے نسخہ ملتا تھا, ورنہ قرآن نہیں ملتا تھا. لیکن اس زمانے میں بھی لوگ ڈھونڈ کر کے قرآن کا مطالعہ کیے اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ان کتابوں کو پڑھیے جس میں 9 مسلموں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. یقین جانیے آپ کے ایمان کو, ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے لیکن ہم طاق پر رکھے ہوئے ہیں. یہ یورپ کے لوگ قرآن کو ڈھونڈ کر کے پڑھتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں. ہمارے گھر میں ضلالت ہے, ان کے گھر میں ہدایت ہے. سبب کیا ہے؟ قرآن کی روشنی. قرآن کا کوئی نقص نہیں, قصور نہیں, قصور ہمارا ہے. اس قرآن کو جو قوم پڑھتی ہے کامیاب کامران ہوتی ہے. ہم چھوڑتے ہیں نامرادی ہمارے نصیب میں ہوتی ہے. وَأَمَّ الْمُسْرِفِينَ, مسرفین یاد رکھیے, جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بلائے وہی جہنمی ہے. وہی یہ قرآن کا بیان ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. آخر میں جب عاجز آ گئے ہیں, عاجز انسان ہے, تھک جاتا ہے, کہا کہ ایک بات کہہ دیتا ہوں. ابھی تم لوگ ہماری بات کو نہیں مان رہے ہو نا, ایک دن آئے گا ہماری بات کو تم یاد کرو گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. ابھی جو بات میں تم سے ذکر کر رہا ہوں ان باتوں کو ایک دن تم یاد کرو گے, قریب بھی یاد کرو گے. ان قریب میری ان باتوں کو تم یاد کرو گے کہ کوئی مرد تھا جس نے اللہ کی طرف بلایا تھا جبکہ ہم اپنے باباؤں کی طرف بلا رہے تھے. اور دنیا میں بھی ایسے بہت سے لوگ کہ ہاں ایک شخص تھا, بوڑھے لوگوں سے پوچھ لیجئے جن کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی, توحید نصیب فرمائی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھے شخص تھے جو آیا کرتے تھے, وہ توحید کی بات بتایا کرتے تھے. ہمارے ملک میں ایک کتاب چلتی تھی, کتاب التوحید, اس سے پہلے ایک کتاب چلتی تھی خطبات التوحید. بزرگان دین ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا, ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے, بغل میں بلوغ المرام اور خطبات توحید, یہ 2 کتابیں لے کر کے گاؤں گاؤں گھما کرتے تھے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے. بعد میں جب لوگوں کو ہدایت ملی تو اس بوڑھے شخص کو یاد کیا کرتے تھے. یہی بات ہے کہ دیکھ لیجئے, کہتے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں ایک زمانہ آئے گا, قریب وہ زمانہ آئے گا جب میری ان باتوں کو تم یاد کرو گے, ان باتوں کو یاد کرو گے, کہو گے کہ توحید کی طرف کوئی بلانے والا شخص گزرا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. نہ میں نے اپنے باپ کی طرف ان کو بلایا ہے, نہ اپنے اجداد کی طرف بلایا ہے, نہ کسی قبیلے کی طرف بلایا ہے, نہ کسی شہر کی طرف بلایا ہے. بلایا ہے تو کس کی طرف؟ تو اپنا معاملہ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. یہ ہے اسلوب ان کا, یہ طریقہ ان کا دیکھ لیجیے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. میں اپنے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی دیکھنے والا ہے اپنے بندے کو. کون بندہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمارا سب کا خالق اور مالک ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا عزیزو؟ یہ ہر مومن کے لیے خوش آئند بات ہے. ہم دنیا میں اگر کامیاب نہیں بھی ہوتے, ہماری پارٹی بہت بڑی نہیں ہوتی, ہمارے ساتھ بہت سے لوگ نہیں ہوتے ہیں, تو کیا ہوا؟ ہر آدمی اپنی نجات کی فکر کرتا ہے نا, ہر آدمی کو فکر ہے نا, ہمیں بھی فکر ہے اپنی آخرت کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ. اس آدمی کی بات تو کمپلیٹ ہو گئی. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا, اللہ کی طرف بلانا تھا, بلا دیا, اللہ کے حوالے معاملہ کر دیا. اللہ رب العالمین نے کیا ہم کو اور آپ کو پیغام دیا ہے؟
وہ سننے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے مومن کو ان تمام شر و فساد سے بچا لیا، ان کے تمام تر مکاری اور عیاریوں سے بچا لیا۔ آج سب سے بڑا دشمن ان جماعتوں کا وہ شخص ہے جو دعوت اللہ کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے چالیں چلی جاتی ہیں، ان کے لیے پلان بنائے جاتے ہیں، اس کو کیسے ہٹایا جائے، اس کو کیسے روکا جائے۔ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ہم ہیں، فلاں ہیں، سب کے سب اس بزرگ کی طرف، اس بزرگ کی طرف، اس کی طرف، اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ ایک شخص ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ اس کا نام آج کے زمانے میں وہابی ہے۔ آج کے زمانے میں کیا ہے؟ وہابی۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کا معنی بھی وہی ہے، اللہ والا۔ جنہوں نے کبھی نہیں سنا ہے اس کا معنی وہ سن لے۔ وہابی کا معنی ہے اللہ والا، اس لیے کہ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اور بھی یاد لگا لیتے ہیں یہ نسبت کے لیے، جیسے کوئی انڈیا کا ہے تو کہتے ہیں ہندی، ہند ہے نا، ہند ہے نا، اس میں یا لگا دیا ہندی مطلب ہندوستان کا۔ اور وہابی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس میں یا لگا دیا وہابی یعنی اللہ والا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اب گالی دو جتنی گالیاں دینا چاہتے ہو، جتنی گالیاں دینا چاہے اتنی گالیاں، وہابی 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 کہتے رہو۔ تم ہم کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو کہ یقیناً ہم اللہ والے ہی ہیں، اپنی زبان سے بھی تم اقرار کر رہے ہو کہ تم اللہ والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گواہی کو قبول فرمائے، بولو اس گواہی کو، اللہ دشمن کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے۔ بس یہی آرزو و تمنا ہے کہ ہم اللہ والے، یقیناً ہم نے جب بھی پیشانی جھکائی ہے اللہ کے سامنے ہی جھکائی ہے، ہم نے کسی اور کے در پر کبھی پیشانی کو جھکائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی میں بقا کی ہے اس باقی حصے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی توحید کے ڈگر پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، تو یہ آج کے زمانے میں، اس زمانے میں کچھ اور نام دیا جاتا تھا، آج کے زمانے میں ایک بڑی گالی نکالی گئی ہے اور ناسمجھی کی بنیاد پر نکالی گئی ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ نہ سمجھ آئے تو کبھی نہ کہیں، سمجھ جائیں گے تو کبھی نہ کہیں، نہ سمجھی کی بنیاد پر ایک گالی نکالی گئی، وہ وہابی۔ یقیناً ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نام پسند کر لے، اس گواہی کو پسند کر لے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنا بنا لے۔ عزیز دوستو، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ان لوگوں نے بڑی پلان بنائی کہ کس طرح سے ختم کیا جائے اس رجل مومن کو، مرد مومن کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے بھی پلان بنائے تھے تمام کو فیل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس مرد مومن کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، وہی اور اس میں بہت بڑا پیغام ہے ان بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارا پورا علاقہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اکیلا شخص ہوں، تنہا شخص ہوں، مسکین شخص ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ہم کہیں گے کہ تمہارا مددگار اللہ، سب پر عذاب آئے گا جس طرح سے آل فرعون پر عذاب آیا، لیکن اس مرد مومن کو اللہ نے بچایا۔ اسی طرح سے سب پر اللہ کا قہر آئے گا، لیکن توحید والے شخص کو اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ اس میں بڑا پیغام ہے، توحید والوں کے لیے بڑا پیغام ہے۔ اور کبھی بھی مایوس مومن کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مایوسی کا لفظ کبھی بھی مومن کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ مومن اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے بولنے کی طاقت، بول رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کچھ کرنے کی طاقت دی ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے پاس طاقت اور قوت کچھ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ تو مومن کو گھبرانا کبھی بھی نہیں چاہیے، کتنے بھی حالات ناموافق ہو جائیں، یقیناً جینا بھی مشکل ہو جائے، کبھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس
اس میں پیغام ہے اور بہت سی آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے اور بھی اسالیب کو بیان کیا ہے، لیکن جو میں نے مناسب سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو کھولنے کے لیے، ہمارے فکر کو اجالا دینے کے لیے اتنی باتیں بہت تھیں، اتنی باتیں بہت تھیں، لیکن عزیز دوستوں ساتھیوں، آپ کو ایک میں نے نشانی بتائی ہے۔ نشانی کون سی ہے؟ کسی بھی حق جماعت کی، جماعت حقہ کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ صرف اللہ کی طرف بلائے، ولا اشرک بہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی بھی اعتبار سے کوئی شرک نہ کرے، نہ برداشت کرے، نہ کرے نہ برداشت کرے۔ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے، کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ارے ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے، اکثریت کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ فلاں جگہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اتنی جماعتیں نکلتی ہیں، اتنے لوگ جاتے ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرسچن عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملا کر تثلیث کا عقیدہ ان کا ہے۔ عبادت میں کمی نہیں، وہ تو شادی بھی نہیں کرتے، روحانیت کی زندگی گزارتے، ان کے پاس کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے سب کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ان کے اوپر نازل ہوا ہے، شرک کی وجہ سے، ایک وجہ سے۔ اور آج جو اکثر کرسچن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ صرف اسی بنیاد پر کہ یہ بت پرست دھرم ہے۔ کیسا دھرم ہے یہ؟ بت پرست۔ عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم کے اسٹیچو کو بنا رکھا ہے، مریم علیہ السلام والتسلیم کے اسٹیچو کو بنا رکھا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ اس کا نہ انجیل میں کوئی ذکر ہے نہ تورات میں اس کا کوئی ذکر ہے، اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ ان کو جب ایک روشنی نظر آتی ہے، وہ اسلام کی، توحید کی روشنی، تو اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اور آج لوگ جھوک در جھوک، فہم کے بعد، شعور کے بعد، آگہی کے بعد اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سب تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی طرف دعوت دیں، تیری ہی عبادت کریں، تیری ہی طرف دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہماری آل کو، اولاد کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے سے ہم سب کو بچا لے اور صرف اپنا بنا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا